الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراہیم وموسیٰ صدق اللہ علیہ. دوستو، بزرگوں اور عزیزوں، ماشاء اللہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی باتوں کو سننے کے لیے یہ نئے حضرات جمع ہیں. بہت یہ سعادت کی بات ہے اور بہت بڑے شکر کے مقام ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اب بھی اللہ رسول کے نام پر لوگ جمع ہو جاتے ہیں. بہت بڑی بات ہے. ہمارے لڑکے کہتے ہیں کہ جو ہے شہید احمد ندوی کہتے ہیں ابا ہندوستان میں جو علماء عوام کا ربط ہے وہی جلسوں کی وجہ سے. عرب ممالک میں اس کا سلسلہ نہیں ہے، اس وجہ سے دونوں الگ الگ. علماء کا تعلق عوام سے نہ عوام کا تعلق علماء سے. حرم میں کسی نے تقریر کر دیا سب نے سن لیا، کہیں کچھ نہیں ہوتا. ایک صاحب آ رہے تھے مصر میں پہنچے تو وضو کا طریقہ بھی معلوم نہیں تھا بہت سے لوگوں کو. بزرگ یہ مکاتب، یہ مجالس، یہ جلسے بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے. حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب مسلم امت جب الہ آباد میں تشریف لے گئے تو ایک شاکر خاں تھے جو جلسہ کرایا کرتے تھے اور اس جلسے شروع کرایا تھا مولانا عبدالشکور صاحب نے. مولانا ابوالوفا صاحب جاتے تھے، تمام علماء مولانا علی وغیرہ سب جاتے رہتے تھے. حضرت ظاہر کی صوفی مجلسی آدمی تصور ان سب سے ربط رکھتے تھے. تو شاکر خان سے مجھ سے کہلوایا کہ جانتے ہو کہ الہ آباد میں کیسے کام ہوا؟ یہ تمہارے جلسوں سے ہوا. یہ نہیں کہ میری وجہ سے ہوا، یہ افراد بزرگ آئے تھے ان سے ہوا، وہاں تھانوی آئے تھے ان سے ہوا. ان جلسوں سے ہوا. ان جلسوں سے تم نے زمین کو ہموار کر دیا. میں نے بیج ڈالا، میں نے کچھ نہیں کیا. معلوم ہوا کہ ان جلسوں کی بھی عظمت ہے، وقات ہے. اس بنا پہ ان جلسے میں بھی اسی نیت سے شریکوں کی دین کا کام ہے. اس کی آنت، اس کی مدد سب کچھ ہونا چاہیے. الحمدللہ وہ جلسہ سینکڑوں سال سے ہو رہا ہے اب بھی. بہت مولانا ابوالوفا صاحب، قاری طیب صاحب، خود میں نے بات سنا وہاں. بہرحال یہ جلسے بہت ہی مبارک اصلاح و تربیت کے لیے نہایت مبارک شعبہ ہے. اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھے، بحال رکھے. یہ بہت بڑی چیز ہے. علماء کو ربط تو ہوتے ہی عوام سے، عوام کو ربط ہوتا ہے. بہت سے مسائل ایسے ہوتے ہیں مولانا کہ میں دیکھا کہ جلسے کے بعد علماء سے پوچھتے ہیں لوگ، علماء سے جن علماء سے سالوں ان کی ملاقات نہیں ہوتی تھی اس وقت ملاقات ہو جاتی ہے. یہ دوستوں بزرگوں، مجھے بہت خوشی ہے کہ الحمدللہ یہ جلسے مبارکہ جو دین کے نام پر، کتاب و سنت کے نام پر، اصلاح المسلمین کے نام پر جمع ہے. اللہ تعالیٰ مزید اس میں ترقی عطا فرمائے اور ہر قسم کی عافیت عطا فرمائے. جلسہ اللہ کا شکر ہے، اس میں دین کی باتیں ہوں گی. اس سے بڑھ کے کوئی مجلس نہیں ہے، کوئی مجلس نہیں.
اس سے بڑھ کے جس میں اللہ کی اللہ رسول کی بات ہے، اس سے بڑھ کے کوئی مجلس نہیں ہے۔ مجلسیں تو سب ہو رہی ہیں، سفر بھی ہو رہے ہیں، مجلسیں بھی ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، مگر وہ مجلس جو اللہ کے رضا کے لیے ہو، ارضائے باری تعالیٰ، اللہ کے رضا کو حاصل کرنے کے لیے، اس سے بڑی کوئی مجلس ہو سکتی ہے؟ اس بنا پر ہمارے شما کو بھی اپنی زندگی کو کارآمد بنانے کے لیے دین سے تعلق رکھیں، خواہ کسی طریقے سے، مکتب کے راستے سے یا خانقاہ کے راستے سے یا مدرسے کے راستے سے یا کتابوں کے راستے سے، بہت سے ہیں طریقے دین کے سیکھنے کے، یہ سب طرق ہیں، طریقے ہیں، جس سے مناسبت ہو اس کو اختیار کرے، خلوص کے ساتھ دین کے اصلاح کے لیے انشاءاللہ الدین ضرور اصلاح ہوگی، اور اسی اصلاح کا نتیجہ کتنے لوگ جمع ہیں، یہ بھی ایک بڑی بات ہے۔ ہم تو اپنے صوبے میں دیکھتے ہی ہیں، جمع ہوتے ہی ہیں، ہم نے نہیں سمجھا تھا کہ یہاں بھی اتنے جمع، اور اتنے مسلمانوں سے مسافہ کرنا پڑا مجھے کہ میں کہہ نہیں سکتا، لیکن لوگ روکتے تھے، میں کہا دیکھ مفت کا ثواب مجھے مل رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ دو مسلمان مسافہ جو کرتے ہیں تو اس کے گناہ ادھر جھڑتے ہیں جیسے پتھر کے زمانے میں پتے جھڑتے ہیں۔ یہ تو ہماری سعادت کی بات ہے۔ میں مسافہ کرتا ہوں، عام طور سے علماء چلے جاتے ہیں، اب یہاں کر سکوں نہ کر سکوں، لیکن اب تو میرا معمولی ہے، وہاں سے صاحب سے جہاں بھی جاتا ہوں مسافہ کرتا ہوں، اور لڑکوں سے نہیں ہو پاتا تو فری بات کرتا ہوں مسافہ، تو اپنے نفع کے لیے۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اجتماع یہ دین کی نسبت پر بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو مزید اس کی توفیق دے اور مزید قدر کرنے کی توفیق دے، اور یہاں سے کوئی لے کے اٹھیں، اس نیت سے آئیں کہ کوئی بات ہم کو جو نہیں معلوم ہوگی اس پر ہم عمل کریں گے۔ اور میں کہتا ہوں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہر بات مجھ کو معلوم ہے۔ میں تو جماعت کے لوگ آتے ہیں، ہماری مسجد میں آتے ہیں، میں ضرور بیٹھتا ہوں، ایک بات ایسی ملتی ہے جو مجھے معلوم نہیں رہتی۔ بیان کرنے والے کوئی عالم تھوڑی نہیں ہوتے اللہ، لیکن سچ میں کہتا ہوں، سنا ہوگا کہ کوئی بات ایسی ملتی ہے جو مجھے نہیں جانتا، تو میں ایسے مجھے کیوں نہیں بیٹھتا ہوں۔ دین کی طرف جب ہوگی تو علم دین کی بھی طرف ہوگی، دین کی طرف، علم دین کی طرف، علم جو ہوگا تو انشاءاللہ العزیز ایک نہ ایک دن عمل کرا کے رہے گا۔ جب آدمی سنتا لوگ کہتے ہیں سننے سے کیا فائدہ ہے؟ ہمارے یہاں تک ماشاء اللہ تھا کہ مجلس جانتے ہیں، خواص کی مجلس ہوتی تھی، ایک بہت بڑے عالم تھے، لیکن مجھ سے کہا انہوں نے مجلس میں بیٹھنے سے کیا فائدہ، عمل تو ہوتا نہیں۔ بہت بڑے عالم تھے، مجھ سے کہا انہوں نے، میں نے یہ بات جا کے حضرت سے نقل کیا کہ حضرت بڑا عالم کو کہہ رہے تھے کہ مجلس میں بیٹھنے سے کیا فائدہ، عمل تو ہوتا نہیں۔ فرمائی حضرت کی بات، فرمایا جس وقت سنتے اس وقت عمل کا ارادہ رہتا ہے کہ نہیں؟ کہا رہتا ہے، بھائی یہی عمل ہے۔ اس وقت عمل تو یہی ہوا کہ عمل کا ارادہ تم نے کر لیا، بعد میں اب توفیق ہوئی نہ ہوئی، بیمار پڑ گئے، مر گئے، کیا ہوا، اس وقت تم نے عمل کر لیا۔ اس جگہ پر ہمارے حضرت ہمارا محمد احمد صاحب بہت فرماتے تھے کہ بھائی مدرسے میں جاؤ، خود جاتے تھے، شریک ہوتے تھے۔ مولانا ابوالوفا صاحب بہت خاص طور سے حضرت کی تقریر سنتے تھے، محمد الغنی صاحب وغیرہ بہت فرماتے تھے کہ بھائی جلسے میں جاؤ، لیکن یہ سوچ کے جاؤ کہ ایک نہ ایک بات ایسی ہوگی جس پر ہم عمل کریں گے۔ اگر 100 جلسے میں گئے 100 بات پر عمل ہو جائے گا، بس یہ طے کر کے جاؤ، یہی سوچ کے جاؤ کہ ہم کسی کو ایذا نہیں دیں گے، تکلیف نہیں دیں گے، اپنی ذات سے ہم کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ اگر یہ ارادہ کر کے جائے گا انشاءاللہ ایک دن عمل بھی اس پر ہو جائے گا۔ کر کے گیا کہ ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، انشاءاللہ نماز کی توفیق اس کو ہو جائے گی۔ بہرحال جو دین کی باتیں ذہن میں رہتی ہیں مولانا، ایک دن کارگر ثابت ہوتی ہے۔ اب اس وقت میں جبکہ حضرت ماشاء اللہ صاحب کتنے دن ہوا انتقال ہو گیا، لیکن ان کی باتیں یاد آتی رہتی ہیں مجھ کو، اب بھی یاد آتی رہتی ہیں۔ حضرت جلسہ اسلام مسلمین کا ہوتا ہے، اب ایک بات کام کی ہے علماء کے لیے،
حضرت مولانا علی میاں تشریف لے گئے تھے، اصلاحی جلسہ تھا، سینکڑوں سے محمد شکور صاحب نے قائم کیا تھا. تو مولانا حضرت مولانا علی میاں سے کہا حضرت بادشاہ اللہ صاحب نے کہ آپ جلسے میں جا رہے ہیں بیان کرنے کے لیے، تو جنت اور دوزخ متعلق بیان کیجیے نا. مولانا علی میاں سے کہا حضرت فی الحال تو میرے پاس اس کا مواد ہی نہیں ہے. وہ فوراً اٹھے اور اٹھایا، الماری اٹھایا، کتابیں یہ آئے تو بیان کیجیے. تو بیان کیا بہت، اس پر حضرت کا بہت زور تھا کہ جب اللہ رسول نے جنت اور دوزخ کا ذکر کیا ہے تو علماء کو اس کو بیان کرنا چاہیے. ایک عالم نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ سے کہا کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ کا بہت ذکر کیا ہے لیکن مولوی لوگ تو نہیں بیان کرتے. حضرت تھانوی فرمایا ہاں بھائی باتیں صحیح، باتیں صحیح. اس وجہ سے بہت فرماتے تھے اگر امت کو راستے پر لانا چاہتے ہو تو جنت اور دوزخ کا ذکر کرو. حجت اللہ بالغہ میں لکھا ہے مولانا حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ شروع میں جو آیتیں نازل ہوئی ہیں عموماً اس کے لیے امر بالمعروف پر عمل کرنے اور نہی منکر سے رکنے کے پر نازل ہوئی ہیں. جنت کے متعلق آئے ہیں تاکہ جنت کا شوق ہو. جب جنت کا شوق ہوگا تو عمل سارے اس کے لیے آسان ہوگا اس شوق میں. دوزخ کی آیتیں نازل ہوئی ہیں شروع حضرت عائشہ فرماتی ہیں حجت اللہ بالغہ میں کہ اولاً جنت اور دوزخ کے متعلق آیتیں نازل ہوئی تاکہ جنت کی آیتیں سن کر کے جنت کا شوق ہو اور شوق سے عمل کرنا آسان ہو جائے. دوزخ کی آیتیں بھی آئی بہت لاتے ہیں قرآن. جو حسمی ناظر خواہ بھی جانتے ہیں کہ بار بار دوزخ کا ذکر آتا ہے. دوزخ کا لفظ نہیں جہنم کا لفظ تو آتے ہی سنتے ہی. کہتے جب جہنم کی آیتیں پڑھیں گے شروع میں ایسے کیا تو خوف پیدا ہوگا. اس سے معاشی سے لے جاتے جائے گی. جب خوف پیدا ہوگا ان آیتوں سے، خوف جو جنت کے آتے ہیں اس سے شوق کی وجہ سے اعمال صالحہ کرنے کا ارادہ ہی نہیں بلکہ عزم ہوگا اور انشاءاللہ عمل کرنے لگے گا. اس بنا پر ہمارے حضرت علماء سے بہت کرواتے تھے، کہتے تھے کہ جنت اور دوزخ کا ذکر کرو اپنے وعد میں. جنت جب اللہ نے ذکر کیا ہے، چنانچہ ایک عالم نے حضرت تھانوی سے یہ کہا کہ کیا بات ہے کہ لوگ جنت اور دوزخ کا ذکر نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے بہت ذکر کیا ہے. ہر کسی بھی بات کو بیان کرتے رہتے، بیان ہی کرتے رہتے تھے. جتنا سنا جتنا خاموش تھے تارا موہن میں وہ نہیں بولتے بھی رہے، سنتے ہی رہ گئے ہم لوگ. اب دیکھیے اب بھی دیکھیے 5-6 علامہ ابن تیمیہ کے وہ ہیں معارف 37 جلدوں میں ہیں. میں نے کہا اگر ہمارے حضرت کے ملفوظات کو جمع کیا جائے تو 37 سے زیادہ ہو جائیں گے. چنانچہ ہو گیا 6 جلدوں لکھ چکے ہم لوگ. الحمدللہ اتنا بولتے ہی رہتے تھے. چنانچہ کہتے تھے بات ایک بہت بڑے عالم تھے، عالم نہیں تھے، بہت تھائی مجاز صحبت کے، کہتے تھے کہ جتنے دن خاموش رہے اب اسی کی کسر نکالنے بولتے ہی رہتے ہیں. اگر کوئی روکتا تھا کہ اب حضرت نہ بولیے، کہیں جانتے ہو کیوں کہتا ہے نہ بولیے؟ یہ تاکہ طریق کے مسائل حل نہ ہونے پائے زیادہ، تاکہ طریق گڑبڑ رہ جائے. اور میں چاہتا طریق کو واضح کروں، وہ چپ کراتا مجھ کو. دوستوں بزرگوں نے ہمارے بہت محنت کیا ہے طریق پر بھی دین پر بھی. حضرت مولانا اسماعیل صاحب شریف کیسا بات فرماتے تھے. حضرت مولانا محمد قاسم صاحب فرماتے ہیں، ایک بات ان کا بیان کروں گا. حضرت مولانا محمد قاسم صاحب فرماتے ہیں کہ میں حق تو بات کرنے کا مولانا اسماعیل صاحب شریف کو ہے، حق کو ان کو بہت. امیر روایت میں بھی واقعہ ہے لیکن لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کہاں ہے. میں نے کہا امیر روایت دیکھے ہو کبھی؟ دیوبند کی روز کرتا ہوں تو کچھ پوچھتے ہی نہیں ہے. حاشیہ روایت ہوئے دیکھو تمہیں معلوم ہوگا، تو ایسے معلوم ہوگا. اس وجہ سے اپنا اکابر کی کتابوں کو بھی جو متاثرین ان کو بھی دیکھنا چاہیے، ان کی سیرت پیش نظر رکھنا چاہیے. کیا سیرت تھی حضرت تھانوی کی، کیا حضرت رشید احمد صاحب کیسے تھے، حضرت امام قاسم صاحب کیسے تھے. ان کی سیرت دیکھیے الحمدللہ دل منور ہو جائے گا، دل میں آمدگی. یہ ہمارے اولئک آبائی فضیلی بمثلہم، بے اختیار پڑھنے کو جی چاہے گا. اولئک آبائی فضیلی بمثلہم اذا جمعتنا یا جلیل المجامع. یہ ہے ہمارے اکابر علماء دیوبند. اللہ تعالیٰ نے ان کو جامع بنایا تھا
علم و عمل میں جامع ہے. اس بنا پر ان کی سیرت کو بھی پیش نظر رکھنا ہم سب لوگوں کے لیے ضروری ہے. حضرت مولانا جن کو بہت لوگ کہتے ہیں کچھ فحاشہ عورتوں کے یہاں گئے ڈنڈی کھٹکھٹایا, کہا کون ہے, اندر سے آیا, کہا کہ میں ہوں سائل, کہا پیسہ بھیجا. ان عورتوں نے غلط قسم کی عورتیں تھیں, کہا میں کچھ سناتا ہوں تب کچھ لیتا ہوں. تشریف لے گئے, گئے, بچھایا, رومال بچھایا اور پڑھا پتی نہیں بنائی کو. ایسی لوگ جماعت تھی جو اس سورہ کے سنانے کے مستحق کو تھی. بتی نہیں بنائی وہ تو سینین وہادر بدل دلامی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. یہ پڑھا پوری سورہ ایسا بیان فرمایا, ایسا بیان فرمایا مولانا نے. لکھا ہے وہ عورتیں جو دوسرے قسم کی تھی اپنے ہاتھوں کو اتنا ماننے لگی, مہندی لگائی ہوئی تھی کہ خرد پکنے لگا. اس کے بعد وہ طائب ہو گئی. مولانا اب کیا ہوگا؟ کہا جو تمہارے آشنا ان سے شادی کر لو, اب اکیلے چاہو. جب وہ عورتیں ایسی ہوئی کہ میدان کارزار میں گئی, آملے پڑنے لگے. کسی نے پوچھا بتاؤ اس حالت میں تم اچھی تھی یا اس حالت میں اچھی ہوئی؟ اس نے کہا اس حالت میں میں کیا اچھی رہتی, اپنے خالق و مالک اس میں نافرمان تھی میں. اب میں اپنے خالق کی فرمانبردار ہو گئی ہوں اور میرے ایمان کی وہ حیثیت ہے. عورتیں کر رہی ہیں فاحشہ عورتیں. اب ان کا حال کہ اگر پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو بتا نہیں کر سکتا. ہمارے بزرگوں کا بات اللہ تعالیٰ نے ہمارے بزرگوں کو بہت زیادہ قوت بھی دی تھی. حضرت بادشاہ اللہ صاحب 1 گھنٹہ مجلس فرماتے تھے مستقل, اسی کا سلسلہ بڑھے, اسی پر بات آئی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان ملفوظات پر, ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. میں یہ کہتا ہوں کہ ایسی جگہوں پر تو لوگ بھیج دیا کرو تاکہ حضرت کے معارف مسلم امت اس کا نام ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو حضرت کے ملفوظات کی قدر کرنے کی توفیق دے. حضرت تھانوی کے بھی ہیں. بہرحال قرآن و حدیث موجود ہے, جب تک جو قرآن و حدیث موجود ہے اس میں جنت اور دوزخ کا بے انتہا ذکر ہے. فرماتے تھے ہمارے بادشاہ اللہ صاحب کہ اس زمانے میں اصلاح امت کے لیے جنت اور دوزخ کا ذکر کرنا ضروری ہے. جب اس زمانے میں ضروری تھا, جیسا میں نے ابھی نقل کیا تھا, تھانوی سے کہا ایک کرنے کے حضرت قرآن شریف میں جنت اور دوزخ کا تو بہت ذکر ہے اور مولوی لوگ تو نہیں بیان کرتے, یہ لفظ ہے. کہا ہاں بھائی بات تو یہی ہے, بات یہی ہے. تو حضرت اس پر کہتے تھے اس زمانے میں بھی جنت اور دوزخ کا ذکر ضرور کرنا چاہیے تاکہ جنت کا ذکر سن کر کے اشتیاق پیدا ہو, عمل آسان ہو جائے, اور دوزخ کے ذکر سے خوف پیدا ہو اور معصیت کا چھوڑنا آسان ہو جائے. معصیت بے خوفی سے ہوتی ہے, معصیت جو ہوتی ہے بے خوفی سے, اللہ کا استحضار نہیں رہتا, معصیت ہوتی ہے. اس وجہ سے ذکر اللہ وغیرہ کرایا جاتا ہے تاکہ اللہ کا استحضار ہو تو پھر معصیت سے آدمی بچ جائے گا اور طاعت کی طرف رغبت ہوگی. اس جگہ پر میرے دوست اتنے لوگ ہیں, میں دلی خواہش میری ہے کہ کم سے کم 5 وقت نماز کی پابندی کریں. سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اکثر ما يدخل الجنت وقال تقوى اللہ وحسن الخلق. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کس چیز سے لوگ جنت میں زیادہ جائیں گے. سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس وقت یاد آ گئی, اس سے بڑا مجمع تھا بہت گجرات میں, بہت علماء تھے اور میری باری اخیر میں تھی, تو یہی آج میرے ذہن میں آئی پڑے گی, بہت پسند کیا. سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الجنت وقال تقوى اللہ وحسن الخلق.
اللہ کا تقویٰ وہ حسن خلق، اس کی وجہ سے نہیں ہے حسن خلق کہتے ہیں تقوی اللہ سے معاصی سے آدمی بچے گا اور حسن خلق سے آگے میں بڑھے گا، دونوں چیزیں۔ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما یفید وقال تقوی اللہ و حسن خلق، معنی میں دونوں چیزوں کی ضرورت ہے، حسن خلق کی ضرورت ہے، اس کی بھی ضرورت ہے، جس کی طرف صوفیاء کرام خاص توجہ دیتے ہیں، خاص توجہ اخلاق کی ضرورت ہے، اخلاق کی اصلاح کی طرف خاص تعلق، بہت اس کی طرف اظہار اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کرنا ہم تم سب مسلمانوں کے لیے لازم ضروری ہے۔ صرف اذکار نہیں، وہ اس کے ساتھ ساتھ اخلاق کی درستگی بھی ضروری ہے۔ جہاں ہمارے حضرت ماشاء اللہ صاحب یہاں جواب وہ احوال کے خطوط لکھنا ضروری تھا، احوال ایک صاحب نے بہت اچھا خط لکھا، صرف وظائف کو بتائیے کہ میں اتنی تلاوت کرتا ہوں، اتنا ذکر کرتا ہوں، اتنا یہ کرتا ہوں، وہ تو اپنی جگہ پر نیچے لکھ دیا اخلاق کا کیا حال ہے، بس وہی سے پڑھیں گے جامع بات، بس نیچے لکھ دیا سب ٹھیک ہے، لیکن اخلاق کا کیا حال ہے؟ عجب تو نہیں ہے، کبر تو نہیں ہے، حسد تو نہیں ہے، کینہ تو نہیں ہے، یہ اخلاق ہے جو آدمی کو اوپر جانے نہیں دیتے۔ بد خلقیاں جو ہیں سب سے زیادہ مانے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کے، بظاہر میں کمی ہوگی آپ مانے نہیں ہوگی، چلے جائیں کم رہیں گے دوسری بات ہے، لیکن بد خلقیاں مخلوق سے تعلق صحیح نہ ہو، ایذا ثانی ہو، حق تلفی ہو، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں حائل ہوتی ہیں آگے بڑھنے کے لیے۔ اس بنا پر میرے دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو دین مکمل دیا ہے، دین مکمل ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، پورا دین اللہ نے دیا ہے، اس کوئی کمال نہیں، کیونکہ یہ آخری دین ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، سب اللہ تعالیٰ نے سب دین کی جتنی تکمیل کی صورت موسیٰ علیہ السلام نے بہت اعلیٰ اللہ کو بیان کیا، آیات اللہ کو بیان کیا، عیسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام نے وحدانیت کو بیان کیا، شرک کی نفرت کو بیان کیا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو بدرجہ اتم بیان کیا، اس کے ساتھ موت، معاملہ میں موت اور اخلاق پر پورا بیان کیا، جس دین پر انہوں نے اتنا کمال نہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات دیتے ہیں کہ دین کی تکمیل اعلیٰ اللہ آیات اللہ پر نہیں تھی بلکہ اخلاق کی تکمیل پر تھی۔ اس بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے الیوم اکملت، اب کمال ہوا کہ تم نے اخلاق کو مکمل سے انک لعلی خلق عظیم، آپ خلق عظیم پر ہیں، آپ خلق عظیم پر آئے تو امت کو خلق عظیم کی تعلیم دیا، ہر چیز سے، تو نماز سے، تقویٰ سے، سب کچھ ہے، لیکن خلق عظیم کی کہیں بھی جاتی۔ میں نے ابھی دیکھا مولانا، کل ہی پرسوں دیکھا پہلے تھا، آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، پرسوں نسوں کے بعد ہے پرسوں، حالانکہ 2 سال پہلے بھی دیکھا تھا، لیکن بہت مجھے اثر ہے، میں لے کے اثر آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے اور پیچھے پیچھے ان کے صحابہ جا رہے تھے، جب جوتوں کی آواز سنی کہ ہمارے پیچھے پیچھے لوگ آ رہے ہیں تو فرمائے بھائی بیٹھ گئے وہ لوگ، اب میں نہیں آگے بڑھوں گا، تمہارے جوتوں نے میرے نفس میں عجب پیدا کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم کو عجب سے کیا تعلق، کبر بھی ہے، عجب بھی ہے، حسد بھی ہے، بغض بھی ہے، ان چیزوں کی اصلاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ہے، پورا دین علمنی ربی فاحسن تعلیمی وادبنی ربی، ہمارے رب نے ہم کو ادبنی ربی فاحسن تعلیمی، پورے مؤدب بنا کے بھیجے گئے تھے، معلم بنا کے بھیجے گئے تھے، کوئی کسر نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع اور ان کے ساتھ دیکھیے، تشریف لے جا رہے ہیں، بیٹھ گئے، کہا تم لوگ جو پیچھے پیچھے میں آ رہے ہو، جس سے نفس میں کوئی بگاڑ پیدا ہو گیا،
نسل میں کوئی بگاڑ پیدا ہو گیا. عجب بندار بہت بڑی بری چیز ہے. فرماتے ہیں حضرت تھانی بھی وہاں لکھتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز پیش آ سکتی ہے تو ہمارے مشائخ کو نہیں پیش آتی. کوئی شیخ کسی مرتبے پہ پہنچ جائے اس کو اپنی اصلاح کی فکر رکھنی ہوگی. جس دن اصلاح کی فکر نہیں تو جہاں تھا وہیں آ جائے گا, لوٹ آئے گا, نیچے گرا دیا جائے گا. اندر بھی خراشوں میں تراش, اندر بھی خراشوں میں تراش, دم آخر دم فارغ مباش. اس راستے میں خراش تراش تو لگا ہی رہے گا. اصل یہ ہے کہ ایک دم کے لیے, ایک لمحہ کے لیے غافل نہ رہو. شیطان تمہاری طاق میں ہے. یہ کتاب جو ہے اس میں بہت لکھا ہے, کیا سنانے کا موقع نہیں ملتا اور سنانے میں لوگوں کو مزہ بھی نہیں آتا. اس وجہ سے میں نے کہا کہ سنائی دو. کتاب لے آتا ہوں تاکہ جب نہیں چل سکوں میں سنا دوں گا, بلا تردد سنا دوں گا کہ سب لوگ کہنے نہیں آتا. بس ٹھیک نہ, نہیں آتا, کیا آتا کیا ہے. اندر میں خراش و میں تراش تا دم آخر دم فارغ مباش. بہت مشہور واقعہ ہے کہ ایک بزرگ تھے, آخر میں شیطان گیا کہ آپ ہمارے قید سے مکر سے چھوٹ کے جا رہے ہیں. قید مکر جو بددلی کی, کہا نہیں ابھی نہیں, یہ لمحہ جو باقی ہے یہ بھی چھوٹ جائے تب میں سمجھوں گا چھوٹ کے جا رہا ہوں. اس لمحے میں بھی تم بقا سکتے ہو, اپنے نفس کی طرف نگاہ کرا سکتے ہو. یہ میرا کمال ہے کہ میں ایمان لے کے جا رہا ہوں, یہی معمولی بات ہے. ہمیشہ ہمارے دوست ایک بزرگ تھے, ان کے پیٹ میں درد ہو گیا. جب ان کا انتقال ہوا اللہ نے پوچھا کہ کیا لے کے آیا ہے, تو کہا میں توحید لے کر کے آیا ہوں. کہا یہی توحید ہے کہ دودھ پیا تھا اور درد ہو گیا تھا تو تم نے کہا دودھ کو ایسے درد ہوا, یہ توحید ہے. یہ بہت مشہور ہے, حضرت ہو ہے سنا ہے. یہ توحید وحد اللہ فإن توحید راسل. بنیادی چیز توحید ہے مولانا. اللہ کو ایک سمجھنا, واحد سمجھنا, یہ بہت بڑی دولت ہے. کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ سے اسی کا درس ہے. ہمارے مجدد صاحب اسی کو لیتے ہیں. کلمہ طیبہ بہت بڑی چیز, لا الہ الا اللہ. کوئی معبود نہیں سوا اللہ کے, کوئی معبود نہیں سوا اللہ کے. کہتے ہیں آرزو نیس, کوئی آرزو نہیں ہے مگر میں چاہتا ہوں کہ گوشہ تنہائی ہو, اس لیے اس کا تکرار میں کرتا رہا ہوں. مجدد الفضل, اتنا بڑا شخص مجدد الفضل. کوئی آرزو نہیں ہے, آرزو نیس, کوئی آرزو نہیں ہے مگر چاہتا ہوں کہ ایسا وقت ملے جس میں ہم کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ. چنانچہ مجدد صاحب جیل میں تھے, جانتے ہیں جیل میں تھے بہت دنوں تک. صاحبزادوں نے لکھا کہ ابا آپ کی جدائی سے ہم کو بہت رنج ہے. کیا ہی بات ہے, لڑکے بیٹا مجدد صاحب جیل میں, اتنا بڑا شخص. جہانگیر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جہانگیر تم نے احمد کو جیل میں ڈال رکھا ہے, تب چھوڑ دیا. بڑا درمیان ضمنی بات ہے. کہا لڑکوں نے لکھا ابا آپ کی جدائی سے ہم کو بہت غم ہے. کہا بیٹا مشہور تو یہ ہے کہ ایسے موقع پر باپ کو زیادہ رنج ہوتا ہے بڑی بڑی بیٹوں کے, تو مجھ کو تم سے زیادہ رنج و غم ہے. مگر لا الہ سے اس کی بھی نفی کر دو. دنیا میں آئے ہو خدا کے لیے آئے ہو, اپنی زندگی کے لیے نہیں آئے ہو. بیٹے مجھ کو بھی غم ہے تمہاری جدائی کا, مگر لا الہ سے اس کی بھی نفی کر دو. اور اپنے ماں کو بھی سمجھا دو. ماں بھی کیسی تھی, ماں کی اب اس کے کیا بیان کرو تھی. ماں بھی کیسی تھی, کہا اپنے ماں کو بھی سمجھا دو کہ لا الہ ہے کہ اسی بھی نفی کر دو. کوئی غرض نہیں سوا اللہ کے. جنت بھی ہماری غرض نہیں سوا اللہ کے, اللہ کی خوشی ہوتی. کہا ماں کو بھی سمجھا دو, جیل میں ہے جاتے ان کو کتنا رنج رہا ہوگا, ان کو بھی سمجھا دو. لا الہ سے نفی کر دو. ایک جملہ ایسا ہے مولانا, اس کا ورد رکھو.
میری جدائی کا غم نہ کرو، میری رہائی کی فکر نہ کرو، اگر زندگی رہے گی تو دارالسلام میں ملاقات ہوگی، لیکن تم اپنا لا الہ سرپرستی کی جاری رکھو۔ اگر زندگی رہی، یہ ہے جیل کے اسباب معلوم ہے کہ نہیں، اس کے آداب ہیں۔ مجدد صاحب اس کے بھی تو مجدد تھے، اس کے بھی، اس کو پیچھے نظر رکھنا چاہیے کہ نہیں؟ یہ حالات ان کے اخلاق یہ تھے۔ اخلاق مجھے خالی پانی پلانا، چائے پلانا، یہ اخلاق ہے۔ توکل، قرار، یہ توکل ہے، بھروسہ خدا پر۔ جنت کی یہ اخلاقیات ہیں، باطنی چیزیں ہیں۔ کہا اپنی ماں کو بھی سمجھا دو، جبکہ ماں بھی بڑی بہت بزرگ تھی۔ ان کا قصہ میں نے حضرت سے بہت سنا ہے کہ شعبان میں مجدی صاحب رونے لگے، آنسو گرنے لگے۔ میں نے سنا نہیں، ابھی شاید بڑی سنا رہا، حضرت سے سنا ہے۔ تو مجدی صاحب رونے لگے تو ان کی بیوی نے کہا کہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو کہا مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ میری زندگی کا پتہ کٹ چکا ہے، یعنی مطلب شعبان میں ہے نا، شعبان میں ہوتا ہے، میری زندگی کا پتہ کٹ چکا ہے۔ تو کہا رونے کون بات ہے، جب کٹ گیا تو راضی رہو۔ بیوی ایسی تھی۔ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کھانا ہم آفتاب ہے، یہ گھر سب آفتابی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب مودی دہلوی، حضرت مجدد صاحب، یہ گھرانے اللہ تعالیٰ نے آفتاب، اغواس اور یہ اللہ پیدا کیے۔ دعا کریں ہم لوگ کو اللہ تعالیٰ ایسی اولاد دے، خود ہم لوگ کو بنائے۔ ان کو دینے میں کمی نہیں ہے، طلب کی کمی ہم لوگ میں، طلب اللہ اپنی نسبت سے۔ الہی مقصود من توئی ورضائے تو، بہت عمدہ حضرات نقشبندیہ کا خاص کلمہ یہ ہے، الہی مقصود من توئی ورضائے تو، محبت اور معرفت خود ملے۔ الہی کتنا عمدہ ہے، فارسی جانتے ہیں تم بھی؟ فارسی ختم ہے۔ الہی مقصود من توئی ورضائے تو، محبت و معرفت، محبت اپنی محبت و معرفت دیجیے۔ یہ رٹائے کا نقشبندیہ کے ہیں بہت سی چیزوں میں، خاص یہ وظیفہ ہے۔ حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب فرماتے ہیں کہ مجھ کو جو کچھ ملا اسی سے میری دعا تھی۔ الہی شاہ ولی اللہ تک والد، الہی مقصود من توئی ورضائے تو، محبت و معرفت خود دے۔ بارہ میں کہتا ہوں مجدد صاحب تو تھے ہی جیل میں، یہی تقریب کرتے رہے۔ جیل کے خطوط بھی ہیں، میں نے جمع بھی کیے۔ اپنے صاحبزادوں کو، وقت کو غنیمت سمجھو، تم کو اس وقت ملا ہے، اس کو زیادہ تر تلاوت کلام اللہ میں اور نماز طول قیام کے ساتھ پڑھا کرو۔ یہ دیکھ طول قیام بھی، ہم لوگ تو صرف انا اتینا کر کے قل اللہ احد پر 100 کرتے ہیں، 2 رکعت سنت بھی مشکل سے پڑھتے ہیں۔ انا طول قیام، طول قرات تہجد پڑھا کرو۔ دوستو یہ ہمارے بزرگوں کی تعلیم تھی۔ مجدد الف ثانی، کتنے الف ثانی ہمارے حضرت ہمارے دیوبند تو مجدد صاحب کو بہت مانتے ہیں، مجدد الف ثانی کو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی ان تعلیمات پر، مجھے وہ جملہ بہت پسند ہے مجھے صاحب، اپنے ماں کو بھی اس کی تعلیم کر دو۔ یہ نہیں کہ اور رو کہیں کوشش کرو، کچھ نہیں، ماں کو بھی اس کی تعلیم دو۔ اگر زندگی رہی تو ملاقات ہوگی، ورنہ دارالسلام میں ملاقات ہوگی۔ کتنا یقین اس کلمے پر، کتنا یقین کہ دارالسلام کو ملاقات ہوگی۔ تو ہمارے بزرگوں کی بات میں کم مزہ ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے، کہتے اس میں کم لطف ہے، بہت کہتے تھے۔ علماء ہی رہتے ساتھ، آخر میں علماء ہی رجوعی ہو گئے تھے سب۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت کو ایک خاص مقام دیا تھا، باہر میں یہ کہہ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کی طریق کا علم عطا فرمائے اور چلنے کے لیے توفیق دے۔ مجدد ثانی حضرت شاہ ولی اللہ مودی دہلوی، ہمارے حضرت مولانا محمد قاسم، متاخرین میں سے یہ سب بڑے لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا قاسم صاحب فرماتے تھے میں اللہ اللہ کرتا ہوں تو مجھے مصنوعی کا ایک شعر ہے کہ کیا ہی مزیدار کلمہ ہے، کہتے یہ تو ہم لوگ سمجھتے ہیں مزیدار، وہی کہا مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میٹھا ہو گیا میرا منہ، مٹھائی کا
ہمارے بزرگوں نے اسی ذکر کو لیا ہے، اسی نماز روزے کو لیا ہے. کسی نے کہا حضرت شاہ رسول اللہ صاحب کسی کہا کہ بھائی کہاں گئے؟ کہاں نماز پڑھنے گئے؟ کہا ہم نے نماز بہت دنوں سے پڑھا، کچھ نہیں ملا. حضرت پھر سالوں میں خریدار کیا کہ نماز ہی سے صحابہ کو ملا، ایسے ہمارے بزرگوں کو جو کچھ نماز ملا تم کو نہیں ملا، تمہاری محرومی ہے. اور ایک واقعہ بیان کرتے تھے بہت سندر. ایک آدمی تھے، پولیس کے آدمی تھے، مجرم کو لے آتے تھے. ظہر کی نماز پڑھنے لگے، چھوٹے بھائی تم بیٹھے رہو. مجرم کہاں سے بھاگ گیا؟ نمازیں دیکھا نہیں ہے، ادھر دیکھا ہمارے میں نہیں ہے. پھر تھوڑی دیر بعد دیکھا تو بیٹھا ہوا ہے. کیا ہوا بھائی؟ کہاں حضرت کیا کریں، جدھر گئے گلی بند، جدھر گئے راستہ بند. میں نے کہا کم سے کم جان تو بچیے، آنکھ تو رہے گی، یہ نابینا ہو گئی کیا کرو گے جا کر کے؟ 12 ہو گئی. پھر اس کے بعد آ گیا تو جا کے وہاں اس نے کہا اپنے جب ہم نماز پڑھنے لگے یہ واقعہ ہوا، تو اس کی ڈیوٹی معاف کر دیا اور کہا تم خالی نماز ہی پڑھا کرو. یہ واقعہ سناتے دیکھو نماز سے ان کی ڈیوٹی معاف ہو گئی. جب نماز بھی کوئی چیز ہے، نماز بھی بہت اتنا حضرت اللہ صاحب کو نماز عجیب تو بہت لوگوں کے ساتھ رہا مذہب. تو یہ باتیں تو یاد ہی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے. ہمارے بزرگان دین بالکل متبع سنت تھے، ذاکر شاگی بھی تھے. ذکر کی اہمیت کچھ ہی صحیح، اس میں ذات کا ذکر ہونا چاہیے. اللہ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوا اللہ کے، کوئی معبود نہیں ہے. 4 جوئے نیز مجدد صاحب فرماتے ہیں 4 جوئے نیز، کوئی آرزو نہیں سوائے کہ وہ شے تنہائی ہو، ہم اس کلمے کا ورد کر رہے ہوں. جب ہم اس کی قدر کریں گے تو وہ بھی قدر کرے گا، وہ لا الہ الا اللہ بھی آئے گا. جب ہم قدر نہیں کرتے تو جائے. بہرحال یہ مختصر باتیں اب تو بہت طویل بات ہے یہ، لیکن میں بس کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جس ہم لوگ آئے ہیں کہ جملہ مقاصد کو پورا فرمائیں. جو حضرات تشریف لائے ہیں ان سب کو نماز کی تلاوت کی توفیق مرحمت فرمائیں. اسی طرح اخلاق کی درستگی کا خاص بات جہاں تک ہو سکے کسی کو ایذا مت پہنچاؤ، کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الجنة فقال تقوى اللہ وحسن الخلق. قال ابن قیم نے کہا کہ تقوی اللہ سے اللہ سے تعلق ہوا ہے. ابن قیم لکھ رہے ہیں تقوی اللہ سے تعلق اور حسن الخلق سے مخلوق سے تعلق پیدا ہوتا ہے. اس بنا پر جامع حسن الخلق ان دونوں بنیادی ہیں. سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل جنت میں کس چیز سے داخل ہوں گے؟ بہت بڑا وظیفہ نہیں بدلا ہے. تقوی اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو اور حسن الخلق مخلوق کو ایذا نہ پہنچاؤ. المسلم من سلم المسلمون بلسانه ویده، اپنے ہاتھ اور زبان سے کسی بھی ایذا مت دو. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. اس کو عام و تام کرنے کی بھی ضرورت ہے. جب حضور نے اخلاقیات کو بکثرت بیان فرمایا ہے، ہم لوگوں کا بھی وظیفہ ہونا چاہیے کہ اخلاق کو کسی کو ایذا نہ دو. ایذا دینا بہت ہی بڑا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق مرحمت فرمائے کہ جو طریق کا جو مسئلہ ہے ذکر اللہ اور ایذا کو نہ دینا، اگر یہ چیز رہیں گی اللہ سے تعلق پیدا ہوگا، اور اللہ سے جو تعلق ہوگا تو تمام مخلوق سے اس کے دل میں خود بے نیازی ہوگی، اور انشاءاللہ اللہ کے ہاں رحمت کاملہ سے وہ مشرف ہوگا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہم سب باہر ہوں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا فرمائیے میرے لیے بھی دعا کریں.